فارسی کیوں سیکھنی چاہیے؟ آئیے دوستو، آج ہم فارسی کی اہمیت اور اس کی منزلت کو سمجھیں کہ فارسی کیوں سیکھنی چاہیے۔ آج ایک ہندوستانی جوان کے لیے اس کا جواب اور جواز تلاش کرنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے کہ اسے فارسی کیوں سیکھنی چاہیے، کیونکہ آج زبان کی تعلیم کا مقصد سائنسی، تجارتی، سیاسی ترقی، مواصلات اور بات چیت کے لیے گفتگو کی مہارت حاصل کرنا اور روزگار حاصل کرنا ہے۔ یقینی طور پر اس طرح کی تعریف اور نقطہ نظر اور کچھ زبانوں، خاص طور پر انگریزی کی، ہندوستان سمیت آج کی دنیا بھر میں فروغ و ارتقاء کے پیش نظر فارسی سیکھنے کی واضح وجوہات کو بھی بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایسا لگتا ہے کہ زبان محض مذکورہ ضروریات کو پورا کرنے تک ہی محدود نہیں ہے، اور فارسی زبان سمیت کچھ زبانیں اس کے مشمولات اور اس کے مواد کی دوسری اہم قابلیتیں اس کے سیکھنے کی محرک ہیں۔ آج انسانوں کی روحانی کیفیات اور ضروریات اس کو ضروری بناتے ہیں، خاص طور پر جب ایک زبان کسی تاریخ، ثقافت اور قومی تشخص کا حصہ ہو۔ لہٰذا فارسی زبان سیکھنے کا ایک ہندوستانی کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے یا کیا اثر پڑ سکتا ہے، اس کو اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ آج بھی ہندوستان میں فارسی کی تعلیم میں تمام تر اتار چڑھاؤ اور پریشانیوں کے باوجود فارسی زبان سیکھنا ایک بہت ہی کارآمد اور تعمیری ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایران میں 80 ملین، افغانستان میں 25 ملین، تاجکستان میں 9 ملین اور ازبکستان میں 10 سے 12 ملین کے درمیان لوگ فارسی بولتے ہیں۔ بحرین، عراق، پاکستان، کویت، متحدہ عرب امارات، قطر، روس، جمہوریہ آذربائیجان، قزاقستان، ترکمنستان، چین اور ہندوستان کے بعض علاقوں میں لوگ فارسی سے بخوبی واقف ہیں۔ ایران، افغانستان اور تاجکستان میں سرکاری طور پر فارسی زبان اور دوسری زبان بولنے والوں کی دوسری زبان کے طور پر تسلط کو دیکھتے ہوئے دنیا میں فارسی بولنے والوں کی کل تعداد کا تخمینہ 120 ملین سے کہیں زیادہ ہے۔ فارسی ویب مواد یا انٹرنیٹ میٹیریل میں 5ویں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زبان فارسی ہے۔ ہندوستانیوں کے لیے فارسی سیکھنے کا محرک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ مد نظر زبان کے اعلی کار نے ہندوستان اور فارسی بولنے والی اقوام، بالخصوص ہند و ایران کے مابین ثقافتی روابط اور تعلقات میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج بھی یہ قومیں اسی تاریخی تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور فارسی زبان کو، جو ان کے تاریخی روابط کا اثاثہ و ذریعہ ہے، ایک متمدن معاشرے کی بامقصد تعمیر کر سکتی ہیں۔ ایشیائی تہذیب کی تعمیر نو کی داغ بیل باہمی تعامل، مذاکرہ اور ثقافت، خاص طور سے ہند و ایران کے بغیر جو تہذیب و تمدن، تصوف اور مذاہب کا گہوارہ رہے ہیں، قابل تصور نہیں ہے، کیونکہ تہذیب اور ثقافت کی بنیادیں افہام و تفہیم اور باہمی گفتگو پر مبنی ہیں۔ فارسی جیسی مشترکہ تہذیبی میراث کو اعلیٰ کار قرار دے کر باہمی تہذیبوں اور افہام و تفہیم کا فروغ اور اس کا حصول ممکن ہے، کیونکہ اس دو طرفہ افہام و تفہیم کا تاریخی تجربہ بنیادی طور پر صوفیانہ اور روحانی ادب اور روایات کی بنیادوں پر استوار ہے، اور گزشتہ پوری تاریخ میں اشراف اور دانشوروں کی تفہیم اجتماعیت اور تہذیب و ثقافت کا اساس رہا ہے۔ خوش نصیبی سے ہندوستانی حکومت فارسی زبان پر ہمیشہ توجہ دیتی رہی ہے۔ ہندوستان کی نئی قومی تعلیمی پالیسی 2020، جس میں فارسی کو ہندوستان کی کلاسیکی زبان قرار دیا گیا ہے، ہندوستانی اسکولوں اور طلباء کے لیے فارسی زبان کی تعلیم میں توسیع کے لیے مناسب مواقع فراہم ہوئے ہیں۔ یقینی طور پر یہ دانشمندانہ انداز اور پالیسی
ہندوستانی نوجوانوں کے لیے حوصلہ افزائی سے کم نہیں ہے۔ فارسی زبان جو یہاں کی تاریخی اور ثقافتی سرمایہ کا حصہ ہے، وہ اس کی حفاظت کرتے ہوئے اس کی بشر دوستانہ تعلیمات اور اقدار کو بروئے کار لا کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں اور اپنے عزیز ہندوستان کی ترقی میں تعمیری کردار ادا کر سکیں، چونکہ اچھی فکر اور روحانیت کسی بھی معاشرے کی صحت اور خوشی کی بنیادی عنصر ہوا کرتی ہے۔ ایران کلچر ہاؤس دہلی میں ہمیشہ دونوں ملکوں کے دو طرفہ ثقافتی تعاون کو فروغ دینے کے لیے فارسی زبان کی تعلیم دی جاتی رہی ہے۔ اگرچہ ان دنوں ہندوستانی اور ایرانی معاشرہ کورونا کی مشکل سے جوجھ رہا ہے، لیکن چونکہ ان مشکل اور دشوار گزار دنوں میں ذہنی سکون حاصل کرنے کا ایک سب سے موزوں طریقہ شائستہ اشعار کا استعمال ہے، لہٰذا فارسی زبان کی تعلیم دینے کی سرگرمی بند نہیں ہوئی ہے بلکہ جاری و ساری ہے۔ لہٰذا تمام دلچسپی رکھنے والے افراد جو فارسی زبان سیکھنا چاہتے ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ان کورسز میں حصہ لیں اور اس سے استفادہ کرنے کے لیے فارسی زبان میں مہارت حاصل کریں۔ آخر میں ان سبھی افراد کی خدمت میں تعزیت کرتے ہوئے جنہوں نے ان دنوں کورونا کی وجہ سے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے، میں ہندوستان کے تمام لوگوں کی صحت کی امید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ مشکل دن جلد سے جلد ختم ہو جائیں گے اور ایک بار پھر خوشیوں کے دن ہوں اور ہم ساتھ بیٹھ کر عظیم ایرانی اور ہندوستانی شعر و ادب کا مطالعہ کریں اور اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ شکریہ والسلام۔